پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرا ٹاپک علامہ اقبال کے حوالے سے ہے، علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت ایسے اسلامی اور دینی ماحول میں ہوئی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے شریانوں میں خون بن کر گردش کرتی تھی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں تمہاری اولاد، والدین اور پورے انسانی کنبے کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس حدیث کے واضح مفہوم پر ایمان رکھتے ہوئے علامہ اقبال حب نبی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی بنیاد اور اساس تصور کرتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آتے ہی یا کانوں میں پڑتے ہی علامہ اقبال کے احساس و شعور میں سوز و غدار کی برقی لہر دوڑ جاتی اور پرنم آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے وقت قلم چلتا تو روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ دانائے سنبل ختم رسول مولائے گل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یوں تو علامہ اقبال کا سارا کلام عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ہے، مگر جو ذوق و شوق اور وجد آفرینی انقناط ذوق و شوق میں موجود ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدعا سرائی کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم ابو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کا رازدار حیات میں عشق اور محبت کی تاثیر کے قائل تھے۔ عشق ہی آداب خود آگاہی سکھاتا ہے، اسی سے خودی کو استحکام ملتا ہے اور ہر عمل کو عشق ہی دوام بخشتا ہے۔ عشق سے ہی زندگی کو آب و تاب ملتی ہے اور اسی سے زندگی کی تاریک راہیں روشن ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال عشق کی تاثیر اور پاکیزگی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ علامہ اقبال کا دل عشق رسول سے معمور تھا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے ان کے دل کی پوری کائنات منور تھی۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں جو والہانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار ان کے چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا ہے کہ جہاں کسی نے ان کے سامنے حضور کا نام لیا، ان پر جذبات کی شدت و رفت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار سیل رواں جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی یا ذکر چھڑتے ہی اقبال بے قابو ہو جاتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا خلاصہ جوہر یا لب لباب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ اقبال نے عشق رسول کا اظہار اپنی شاعری میں بہت سے مقامات پر کیا ہے۔ اپنی اردو شاعری میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے ناموں سے یاد کر کے اپنی والہانہ عقیدت اور چاہت کا اظہار کیا ہے۔ چند اسماء مبارک ملاحظہ ہوں: محمد احمد رسول، عربی رسول ہاشمی، دانائے سبل ختم رسول مولائے گل، مولائے یثرب، قرآن فرقان یاسین طٰہٰ مدفون یثرب، میر عرب بدر و حنین کے سردار، نبی مرسل شہ یثرب، رسول امی، رسول مختار، نبی افت، حضور رسالت مآب، رحمت للعالمین، صاحب مذاق، حضور سرور عالم، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اسماء ہیں جنہیں اقبال نے اپنی شاعری میں استعمال کر کے عقیدت کے پھول بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
ان اسماء اور ان القاب مبارکہ کے استعمال سے جہاں علامہ اقبال کی شاعری کے حسن میں اضافہ ہوا ہے، وہاں علامہ اقبال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد کا استعمال دیکھیں۔ فوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کا یہ شعر تو زبان زد عام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے یورپ میں ایک طویل عرصہ گزارا، وہاں قدم قدم پر بہکنے اور صراط مستقیم سے ہٹنے کے تمام تر لوازمات اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ موجود تھے، مگر یہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہی تھا کہ اقبال نہ تو دین محمدی سے منحر ہوئے اور نہ ہی افرنگی جلووں کی چکا چوند انہیں متاثر کر سکی۔ ان کی اقدار اور افکار میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہ آئی، اس لیے جب وہ یورپ سے لوٹے تو پہلے ہی کی طرح عشق رسول سے سرشار تھے۔ خیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔